السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سبق نمبر 5 خوش آمد کا انجام ہم نے ابھی تک 2 لیکچرز میں پڑھا ہے۔ اب یہ اس کا تیسرا لیکچر ہے۔ ہم نے پیج نمبر 39 لاسٹ پیرا سے آج شروع کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اس کہانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ ہم یہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ مرغا اپنی تعریف سن کر اور بھی خوش ہوا اور قریب آ کر بانگ دینا شروع کی۔ جوں ہی اس نے بانگ دینے کے لیے گردن اونچی کی اور آنکھیں بند کر لی، لومڑی نے جھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی اور تیزی کے ساتھ جنگل کی راہ لی۔ یعنی اب مرغا لومڑی کی ان خوش آمد باتوں میں، جھوٹی تعریفوں میں آ گیا، تو اس وجہ سے وہ اپنی جان گنوانے کے قریب پہنچا۔ تو ابھی اس نے جب لومڑی نے مرغے کو منہ میں لیا اور بھاگتے دوڑتے جنگل کی طرف چلی، تو ابھی مرغے میں جان باقی تھی، ابھی وہ زندہ تھا کہ گاؤں سے باہر لومڑی نے تھک کر مرغے کو نیچے زمین پر رکھ دیا۔ یعنی اس نے مرغے کو اب دور لے جا کر زمین پہ چھوڑا اور زمین پہ چھوڑ کر تھوڑا سکون سے بیٹھنے لگی، یعنی تھکاوٹ کو دور کرنے لگی۔ وہ خود سستانے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ سمجھی کہ مرغا مر گیا ہے، تب اس نے کہا، یعنی اب جب اس نے مرغے کو زمین پہ چھوڑا، تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے بیٹھی، تو اس نے اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ مرغا مر چکا ہے۔ تو اب اس نے مرغے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیوقوف مرغے، کم عقل اور نادان مرغے، تو جتنا خوبصورت ہے، یعنی جتنی تیری شکل، جتنا تو خوش لگتا ہے، تمہاری آواز جتنی میٹھی ہے، اس سے زیادہ تمہارا گوشت مزیدار ہے۔ یعنی جیسے آپ کی خوبصورتی، آپ کی آواز میٹھی، آپ اچھے ہیں، تو تمہارا گوشت بھی مزیدار ہوگا، میٹھا ہوگا۔ اتنی دیر میں مرغے نے ہوش سنبھالا، یعنی مرغا ابھی زندہ تھا، ابھی نہیں مرا تھا، تو اس کو تھوڑا ہوش آیا اور اس نے ہمت کی، بہادری دلیری کر کے اس نے اڑ کر ایک درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھ گیا۔ یعنی اس نے اڑان بھری، وہ اڑ گیا اور درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا۔ لومڑی حیران اور پریشان ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ یعنی اب لومڑی کو یہ احساس ہوا کہ یہ ابھی بیوقوف زندہ ہی تھا، تو میں نے اس کو کیوں چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ پچھتانے لگی اور پریشان ہو کر اب اس کو تکتی رہی۔ اب لومڑی نے دوبارہ چاپلوسی شروع کی۔ اب اس نے اس کی تعریفیں اور شروع کی، پیارے مرغے، تم بھاگ کیوں گئے؟ یعنی تم مجھ سے کیوں بھاگ گئے؟ تو میں تو تمہیں اپنے بچوں کے لیے پاس لے جانا چاہتی تھی، یعنی میں چاہتی تھی کہ آپ خوش ہیں، خوبصورت ہیں، آپ کی آواز میٹھی ہے، میں آپ کو اپنے بچوں کے پاس لے جانا چاہتی ہوں تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور تمہاری اس میٹھی اور سریلی آواز سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنے آپ کو خوش کر سکیں اور ان کو خوشی محسوس ہو سکے۔ مرغے نے جواب دیا، یعنی مرغے نے اب مخاطب ہوتے ہوئے لومڑی سے کہا، اے مکار، اے دھوکے باز، ظالم لومڑی، میں دوبارہ تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اب مجھے آپ کی باتوں سے دھوکہ نہیں لگے گا، اب میں آپ کی اس میٹھی آواز سے، آپ کی اس خوبصورت تلفظ سے، آپ کی ان جھوٹی تعریفوں کی وجہ سے میں آپ کے دھوکے میں نہیں آ سکوں گا۔ جا اپنا راستہ لے۔ میں سمجھ گیا خوش آمد پر کان دھرنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ مجھے اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ دوسروں کی تعریفیں، جو میٹھی زبان وہ استعمال کرتے ہیں، ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کس طرح ہم ان کو دھوکہ دیں
اور اب میں تمہاری اس بیوقوفی پر بالکل کان دہرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ کی بات سننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں۔ تو پھر لومڑی ہاتھ ملتے خسیانی ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ اب انہوں نے بہت پچھتایا، ہاتھ ملے، پچھتایا اور خسیانی ہو کر یعنی شرمندہ ہو کر وہ چل پڑی۔ لیکن اس کے بعد مرغا جب تک زندہ رہا وہ بانگ دینے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ وہ دھوکے میں آ چکا تھا۔ لومڑی نے اس پہ حملہ کیا تھا تو اس کی گردن کو دبا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب بانگ دینے کے قابل ہی نہیں رہا، کیونکہ لومڑی کی پکڑ سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، اس کا گلا تو زخمی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ بانگ نہ دے سکا۔ پیارے بچوں، اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشامد سننا بہت بڑی بیوقوفی ہے، یعنی اپنی آپ کی میٹھی اور جھوٹی تعریفیں سننا ہمیشہ انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اور دھوکہ کھا کر انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ مرغے کو لومڑی کی ان خوش آمد باتوں سے یہ نقصان اٹھانا پڑا، وہ ہمیشہ کے لیے بانگ دینے سے ناکارہ ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس لیسن میں اب یہاں پہ یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جو اس وقت آپ کے اس کیمرہ پہ ہیں۔ خوش آمد، جھوٹی تعریف کرنا، سریلی میٹھی آواز، چاپلوسی جیجا تعریفیں، مکار فریبی، مسکین صورت عاجزی کے ساتھ، غریب بن کر، نیک سیرت اچھی خصلت، عقل کھونا، بے وقوف بن جانا، توبہ کرنا، آئندہ کے لیے پرہیز کرنا، ہمت دلیری، شکر گزار شکر ادا کرنے والا، سستانا تھکاوٹ دور کرنا، لطف اٹھانا مزہ حاصل کرنا، باتوں میں آ جانا دھوکہ کھا جانا، کان دھرنا غور سے سننا، راستہ لینا یا راستہ ناپنا چلے جانا۔ تو ان الفاظ پہ اب غور فکر کر کے ان کو یاد کریں اور ساتھ ہی ان کو جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے بچوں، اس سبق کو آپ اچھے سے دوبارہ ریپیٹ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کہانی کو ذہن نشین کر کے آپ ہمیشہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اس کہانی کے بتاتے ہوئے خیر خواہ ثابت ہوں گے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس جھوٹی تعریف یعنی خوش آمد سے باز رہے اور دھوکے سے بچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔